جی السلام علیکم۔ آج آپ کو حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی اور اس سے ملکہ جو مسجد ہے اس کی سیر کراتے ہیں۔ آپ ترکوں میں ایوب سلطان کے نام سے مشہور ہیں۔ استنبول کے جس علاقے میں آپ کا مزار ہے اس علاقے کو ایوب سلطان ضلع کہتے ہیں۔ یہاں پر ایک چیز کو سمجھنا ضروری ہے۔ حضرت ایوب انصاری کا انتقال ہوتا ہے تقریباً 670 عیسوی میں۔ اس وقت یہ جو علاقہ تھا جسے آج ہم استنبول کہتے ہیں یہ کہلاتا تھا قسطنطنیہ، جہاں پہ عیسائیوں کی بیزنٹائنز کی حکومت تھی، اور اس کو مسلمان آٹومن امپائر اس علاقے کو فتح کرتے ہیں 1453 عیسوی میں۔ تقریباً 8 صدیوں کا اس میں گیپ ہے حضرت ایوب انصاری کے انتقال کو سے اور قسطنطنیہ یعنی استنبول کی فتح تک۔ اسلامی تاریخ میں قسطنطنیہ جو کہ آج کا استنبول ہے اس کو فتح کرنے کی بہت اہمیت ہے۔ ہمارے پیارے نبی کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، بے شک تم قسطنطنیہ آج کا استنبول فتح کرو گے، وہ فوج شاندار ہوگی، اس کا کمانڈر شاندار ہوگا۔ لہٰذا اسلامی تاریخ میں شروع سے ہی ہر فوجی کمانڈر کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ وہ قسطنطنیہ کو فتح کرے۔ حضرت ابو ایوب انصاری ہمارے پیارے نبی کے ایک قریبی ساتھی تھے، اور آپ کو اسلام میں انتہائی اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، یعنی آپ کی اسلام میں بہت اہمیت ہے۔ آپ نے ہمارے پیارے نبی کے ساتھ کئی جنگوں میں حصہ لیا، اور آپ کی رحلت کے بعد بھی حضرت ایوب انصاری نے اپنی خدمات اسلام کے لیے جاری و ساری رکھی۔ حضرت ایوب انصاری کا آخری سفر عقیدت اور استقامت سے بھری بھرپور کہانی ہے۔ 670 عیسوی میں مسلمانوں نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے پر، جو کہ اس وقت عیسائیوں کا ایک مضبوط مرکز تھا، اس کو فتح کرنے پر اپنی نگاہیں مرکوز کی۔ اگرچہ اس وقت آپ حضرت ایوب انصاری کی عمر زیادہ تھی، آپ ایک بزرگ تھے، لیکن پھر بھی فتح قسطنطنیہ کے شوق میں آپ نے دوسرے فوجیوں کے ساتھ اس مشن پر جانے کا ارادہ کیا اور اس میں شریک ہوئے۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے جو اپنا ابتدائی دور ہے، شروع کے سال ہیں، اس میں بہت سارے علاقے فتح کیے، بڑی بڑی فوجوں کو شکست دی، پرشین امپائر کو شکست دی، رومن نہیں، اس وقت بیزنٹائن امپائر تھی، اس کو شکست دی کافی حد تک۔ تو کیا وجہ ہے کہ مسلمان قسطنطنیہ کو اپنے ارلی دور میں فتح نہیں کر سکے؟ تو اس کی وجہ ایک تو یہ سمجھ آتی ہے کہ جس طرح مسلمانوں کو اس شہر کو فتح کرنے کا شوق تھا، اس علاقے کو فتح کرنے کا شوق تھا، اسی طرح بیزنٹائنز جو کہ عیسائی فوج تھی، ان کو بھی اس علاقے کی اہمیت کا اندازہ تھا۔ اس شہر کو محفوظ اور سیکیور کرنے کے لیے شہر کے گرد ایک وسیع دیوار کا سلسلہ تھا، جو کہ بہت مضبوط دیوار تھی، ڈبل سٹوری دیوار تھی، اور اس پہ بہت سارے قلعے بنائے گئے تھے۔ شہر کے دوسرے کنارے پہ سمندر ہے، اور اس سمندر کی لوکیشن ایسی ہے جیسے کہ ایک کھائی کی ہو۔ اس کے علاوہ اس شہر میں ہمیشہ سے ایک مضبوط فوج تھی،
اس کے علاوہ یونانی ایک انتہائی خطرناک آگ کا استعمال کرتے تھے جو اور پانی پر بھی اثر کرتی تھی۔ تو جناب، مسلمانوں کی وہ فوج جس نے 670 عیسوی میں قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا، جس میں جناب حضرت ایوب انصاری بھی شامل تھے، وہ محاصرہ کئی مہینوں پر محیط ہو جاتا ہے، بہت لمبا ہو جاتا ہے۔ اس دوران حضرت ایوب کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ آپ کا آخری وقت ہے۔ آپ اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ وفات کے بعد مجھے اس شہر قسطنطنیہ کی دیوار کے قریب دفنایا جائے۔ آپ کی یہ خواہش ظاہر کرتی ہے کہ آپ کو کتنا شوق تھا، یا مسلمانوں کو اس شہر کو جلد سے جلد فتح کرنے کا کتنا شوق تھا اور کتنی خواہش تھی۔ آپ کا انتقال اسی محاصرے کے دوران ہوتا ہے اور آپ کی خواہش کے مطابق آپ کو قسطنطنیہ کی دیوار کے قریب دفنا دیا جاتا۔ تقریباً 8 صدیوں کے بعد 1453 عیسوی میں آٹومن ایمپائر کا عظیم سپہ سالار محمد، جس کو دی فاتح کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، وہ قسطنطنیہ کو فتح کرتا ہے۔ فتح قسطنطنیہ کے بعد آپ کی قبر کے ساتھ ملحقہ ایک مسجد بنائی جاتی ہے جسے سلطان ایوب مسجد کا نام دیا جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ یہ شہر جو آج استنبول کہلاتا ہے پھیلتا ہے، اور اب یہ جو مقام ہے یہ تقریباً سینٹرل استنبول میں ہے، یا تھوڑا سا سائٹ کر لیں آپ، لیکن ہے انتہائی خوبصورت لوکیشن۔ تو آپ کو جب بھی استنبول آنے کا موقع ملے، حضرت ایوب انصاری کے مزار پہ حاضری دیں۔ یہاں حضرت ایوب انصاری مسجد میں شکرانے کے نفل پڑھیں، نماز پڑھیں، یقیناً آپ کو ایک انتہائی سکون محسوس ہوگا۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔